مومنین کرام، آج کا دن مومنین کے لیے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غم و اندوہ کا دن ہے، حزن و ملال کا دن ہے۔ کیوں کہ آج کے دن ہمارے 11ویں آقا حضرت امام حسن ابن علی الذکی العسکری علیہ آلاف التحیت والثناء کی شہادت کا دن ہے، جن کی 28 سال کی عمر میں زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں 28 سال کو انسان کی عمر اتنی عمر نہیں ہے، جوانی کی عمر ہے۔ اس امام کو شہید کیا گیا۔ 6 سال آپ کا دور امامت ہے اور آپ کا زیادہ تر عرصہ زندگی کا سامرہ میں گزرا۔ شاید 24-25 سال، 3 یا 4 سال کی عمر میں آپ اپنے والد کے ہمراہ سامرہ میں آئے اور پھر شہادت تک وہیں پر مقیم رہے۔ سخت ترین حالات تھے۔ ان 6 سال جو آپ کا دور امامت ہے، آدھا عرصہ مورخین نے لکھا ہے آپ کا قید خانے میں گزرا ہے۔ 6 سال میں سے بھی آدھا عرصہ آپ کے چاہنے والے قید و بند کی صحبتوں میں تھے، سختیوں میں تھے، خود آپ سختیوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امامت کی ذمہ داریوں کو بے احسن طریقے سے نبھایا، اور بطور خاص چونکہ امام کے بعد ظاہر میں جو امام کے ساتھ لوگوں کا رابطہ تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا آغاز ہونا تھا، تو امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ غیبت کے لیے شیعوں کو تیار کریں، کہ وہ غیبت امام میں پھر وہ گمراہ نہ ہو، امامت پر باقی رہے، امام زمان علیہ السلام کی ولایت پر، ایمان پر باقی رہے۔ دوسری طرف کیا تھا کہ اتنے سخت حالات تھے، دشمن ہر وقت اس بات کے درپے تھا، جاسوس مقرر تھے، حتیٰ امام کے حرم پر جاسوس مقرر تھے۔ عورتیں آتی تھیں، آپ کی کنیزوں کو چیک کرتی تھی، آپ کے گھر والوں کو چیک کرتی تھی کہ بھائی کوئی بچوں کے آثار تو نہیں۔ ان سخت ترین حالات میں دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور عام معجزے سے آئے ہیں، یعنی آپ کی ولادت سے 1 دن پہلے تک کوئی حمل کے آثار نہیں تھے، اور پھر آپ تشریف لائے، اس دنیا میں آئے۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو کام تھا، سب سے بڑی ذمہ داری امام عسکری علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ امام مہدی کی حفاظت کریں، دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت کریں۔ اور یہ کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا کہ آپ خود نظر بند یا جیل میں ہیں، زندان میں ہیں، اور ان کا جو گھر تھا وہ حکومت کی نظروں میں تھا، چاروں طرف پہرے دار ہوتے تھے، جاسوس مقرر ہوتے تھے، پھر گاہے بگاہے کبھی آدھی رات کو وہ امام کے گھر پر چھاپا ڈالتے تھے، کبھی دن کو، کبھی کیا۔ ان سخت ترین حالات میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم ترین مرحلہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی اس امانت کی حفاظت کی ہے، اس بقیت اللہ کی حفاظت کی۔ اور پھر تیسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ امام مہدی کا تعارف بھی کروانا تھا، اپنے شیعوں کو امام مہدی کا بتانا بھی تھا۔ لہذا جس طرح سے آج بہت سارے لوگ ہیں، مثلا وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے۔ تو اگر امام
حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یہ فریضہ انجام نہ دیتے، امام مہدی علیہ السلام کا تعارف نہ کراتے، اپنے خاص اصحاب کو امام کی زیارت نہ کراتے، نہ بتاتے کہ میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، تو یہ بھی امام کے لیے مسئلہ تھا۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں ذمہ داریوں کو بطور حسن انجام دیا۔ اب تھا پردہ یعنی غیبت میں یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ امام سے براہ راست رابطہ ممکن نہیں ہے، لوگ اپنے مسائل امام سے کیسے پوچھیں گے؟ تو اس کے لیے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظام، ایک سسٹم دیا جس کو ہم وکالت کا نظام کہتے ہیں، اور اس میں یہ جو نظام تھا یہ بطور منظم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، پھر امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے وکلاء تھے، اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جواد علیہ السلام اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا گیا اس سسٹم میں، اور تاریخ میں اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں۔ چند زون میں اسلامی علاقے کو تقسیم کیا گیا، ہر زون کا ایک نمائندہ ہوتا تھا امام کا، اور اگر وہ شہید ہو جاتا تو امام اس کی جگہ پر کسی اور کو اپوائنٹ کرتے تھے۔ پھر نظام مرجعیت کو امام نے متعارف کروایا۔ لوگ سوال پوچھتے تھے، قم کے لوگوں نے سوال پوچھا، مولا ہم آپ تک تو نہیں پہنچ سکتے، اور براہ راست بھی نہیں پہنچتے تھے، ہم حلال و حرام کے مسئلے میں کس طرف رجوع کریں، کس سے پوچھیں؟ کوئی مورد اعتماد شخصیت بتائے کہ ہم شرعی مسائل کو ان سے پوچھ سکیں۔ تو امام نے مختلف لوگوں کو متعارف کروایا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، قم کے ہے تو مسئلہ اس سے رجوع کرے، اس سب کے نام موجود ہیں جن جن کو امام نے متعارف کروایا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غیبت امام علیہ السلام میں یہ شیعت کیسے آگے بڑھے گی، کیسے چلے گی، امامت پر ایمان رکھنے والے کس طرح سے اپنے معاملات زندگی کو اور ہدایت اور رہنمائی والے سلسلے کو، حلال و حرام کو جاننے کے لیے کیا کریں گے۔ لہذا ائمہ علیہ السلام نے بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس نظام کو معین کیا، اور جب آخری جو امام کے وکیل تھے علی بن محمد ثغری رحمۃ اللہ علیہم، تو امام علیہ السلام نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد اب کوئی خصوصی وکیل نہیں ہوگا، اور پھر عمومی جو فقہا تھے یہ ذمہ داری ان پر دی۔ یعنی 70 سال تک اس وکالت کے نظام کو پریکٹس کیا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو پھر ان عمومی مجتہدین کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اسی طرح سے ابراہیم بن عبدو کو امام عسکری نیشا پور اور بہک کے علاقوں میں وکیل مقرر کیا، فضل بن شاہزان کو نیشا پور میں، اور اسی طرح سے احمد بن اسحاق قمی کو امام نے قم کے لیے اپنا وکیل اور مرجع جو ہے وہ مقرر کیا۔ تو اس طرح سے یعنی امام عسکری علیہ السلام نے نظام مرجعیت کو، نظام خمس کو، نظام وکالت کو، آج جو کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مثلا امام کا جانشین یا نمائندہ یا وہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ سے اتنی مثالیں ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ غیر معصوم تھے نا، معصوم عصمت تو امام زمان علیہ السلام پر ختم ہو جاتی ہے، ایسی حالت ہو جائے۔ پروردگار ہمارے اس نظام کو اور زیادہ مضبوط فرما۔